یہ کہانی ہے ایک پیاری سی بچی گڑیا کی، جو ایک پیارے سے گھر میں اپنے امی اور بابا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے امی اور بابا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ آؤ گڑیا، کھانا کھا لو میری پیاری بیٹی، جلدی سے آ جاؤ۔ اماں، کھانے میں کیا بنایا ہے آج؟ آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت مزے کی سبزی بنائی ہے، جلدی سے آ جاؤ کھا لو۔ اماں، مجھے سبزی نہیں کھانی، پلیز مجھے کچھ اور دے دیں۔ گڑیا، کھانا کھا لو۔ تم کھانا کھا لو گی تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ پاس ہی گڑیا کے بابا بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے گڑیا کو پیار سے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ گڑیا آئس کریم والی شرط پر کھانا کھانے کے لیے راضی ہو گئی اور جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اپنے بابا کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی گئی۔ اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ یہ تینوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن گڑیا کے اماں اور بابا کو کہیں کام سے جانا تھا۔ گڑیا، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، تم اکیلے رہ لو گی نا؟ جی اماں، میں رہ لوں گی، میں ویسے بھی اب بڑی ہو گئی ہوں، میں گھر کے کام بھی کر لوں گی اماں، آپ آرام سے جاؤ۔ گڑیا کے اماں اور بابا گڑیا کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کام کو چلے گئے، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ یہ ان کا آخری سفر تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ چھوٹی سی گڑیا اب یتیم ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی چیخیں مار مار کر روتی رہتی اور کوئی اسے چپ کرانے والا نہ ہوتا۔ گڑیا کے چاچا اور چاچی جو ان کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، ایک دن اپنا سارا سامان اٹھائے ان کے گھر چلے آئے اور کہنے لگے، آج سے ہم ہی تمہارے بڑے اور سرپرست ہیں، ہم ہی تمہارا خیال رکھیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے۔ گڑیا کی چاچی نے بھی اسے پیار سے گلے لگایا اور کہا، رو مت بیٹی، ہم ہیں نا تمہارے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے اور تمہیں ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ دن تو گڑیا کی چاچی گڑیا کے ساتھ بہت اچھے سے رہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا رنگ ڈھنگ دکھانے لگیں۔ وہ گڑیا سے گھر کے سارے کام کروانے لگیں، جھاڑو، پوچھا، برتن۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری ڈال دی۔ او گڑیا، اٹھ جا، چل، ابھی تک سو رہی ہے پڑی، کمبخت، صفائی نہیں کرنی کیا تجھے؟ چل اٹھ۔ جی چاچی، اٹھتی ہوں، ابھی کرتی ہوں صفائی گھر کی۔ گڑیا کی چاچی اسے دن بھر کام میں الجھائے رکھتی، وہ اسے اسکول بھی نہیں جانے دیتی تھیں۔ صفائی سے فارغ ہو کر گڑیا ایک طرف بیٹھی تو اسے اپنے اماں اور بابا کی یاد آ گئی، کیسے وہ دونوں اس کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، اسے پیار کیا کرتے تھے، کیسے وہ اس کی فرمائشوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ گڑیا انہیں یاد کر کر کے روتی رہی۔ ارے بدذات، اب کہاں مر گئی تو؟ تجھے میں نے کنویں سے پانی بھر کر لانے کے لیے کہا تھا نا۔ ادھر بیٹھی تو ٹفے بہا رہی ہے، ادھر میں انتظار میں بیٹھی ہوں، جا جلدی سے جا۔ گڑیا روتے ہوئے کنویں پر پانی بھرنے چلی گئی۔ وہ پانی بھر رہی تھی، اچانک سے اس کی بالٹی کنویں کے اندر اٹک گئی۔ اوہ، یہ کہاں اٹک گئی؟ بالٹی کہاں اٹکی تھی یہ دیکھنے کے لیے گڑیا نے کنویں میں جھانکا۔ کنویں میں زیادہ اندر جھانکنے کی کوشش میں گڑیا نے اپنا توازن کھو دیا اور کنویں میں جا گری۔ کنویں کے اندر گرتے ہوئے گڑیا نے سوچا، بس اب وہ بھی اپنے اماں اور بابا کے پاس پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ کیا؟ کنویں کے اندر گرتے ہی گڑیا کو ایک نئی دنیا نظر آئی۔ اسے لگا وہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچ گئی ہے۔ ارے یہ میں کہاں آ گئی؟ کہیں میں مر تو نہیں گئی؟ اچانک ہی اسے وہاں ایک بوڑھی خاتون نظر آئی۔ وہ گڑیا سے کہنے لگی، میری بچی، تم ایک جادوئی دنیا میں آ گئی ہو، اسے کنویں کی جادوئی دنیا کہتے ہیں۔ کیا میں کنویں کی جادوئی دنیا میں آ گئی؟ ہاں میری بچی، تم کنویں کی جادوئی دنیا میں آ گئی ہو، یہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گی۔
मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस अपने अम्मा और बाबा चाहिए। गुड़िया का ये कहना था कि वहाँ उसके अम्मा और बाबा दोनों आ गए। गुड़िया भागकर अपने अम्मा बाबा के गले लग गई। बाबा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई अम्मा? काश मेरी भी आप लोगों के साथ मौत हो जाती। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। क्या आप लोग अब मेरे पास वापस नहीं आ सकते? नहीं मेरी बच्ची, अब हम वापस तो नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन जब तुम चाहो हमसे मिलने यहाँ ज़रूर आ सकती हो। अम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। गुड़िया ने जैसे ही ये कहा, उसके सामने ढेर सारी खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें आ गईं। गुड़िया की अम्मा ने बहुत प्यार से सारी चीज़ें उसे अपने हाथों से खिलाईं। गुड़िया रोती रही और खाना खाती रही। कितने अरसे बाद उसे ये प्यार मोहब्बत नसीब हुआ था। गुड़िया के बाबा ने खाने के बाद उसे आइसक्रीम भी खिलाई और उन दोनों ने गुड़िया से वादा किया कि वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। जाओ मेरी बच्ची, अब घर जाओ। कल हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार करेंगे, हमसे मिलने ज़रूर आना कल। गुड़िया उसी ज़ईफ़ औरत के पास वापस गई और उसने एक जादुई दीवार की तरफ इशारा किया। उस जादुई दीवार के ज़रिए गुड़िया वापस कुएं के बाहर आ गई। गुड़िया जैसे ही कुएं के बाहर आई, उसे अपनी चाची की आवाज़ सुनाई दी। अरे गुड़िया, अब आ भी जा। क्या आज सारा दिन कुएं में ही रहेगी? आ रही हूँ चाची, बस अभी आ रही हूँ। आज गुड़िया बहुत खुश थी और उसने सारा काम हंसी खुशी जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लिया। दूसरे दिन सुबह होते ही गुड़िया जल्दी से अपना घड़ा लेकर तैयार हो गई। चाची, मैं जाऊं पानी भरने? आज क्या हो गया तुझे? खुद ही तैयार हो गई काम के लिए। रोज तो मुझे कहना पड़ता है कितनी बार। चल जा, जल्दी से भर के ला पानी। गुड़िया बाहर पानी भरने चली गई और उसकी चाची उसे खिड़की में से देखती रही। उसने देखा कि गुड़िया कुएं के पास गई और उसने कुएं में छलांग लगा दी। हाय अल्लाह, ये क्या किया इसने? कुएं में कूद गई। आय हाय, ये तो मर गई, इसने तो अपनी जान दे दी। अब क्या होगा मेरा? सब तो यही समझेंगे कि मैंने इसे ख़त्म किया है। उसने जाके जल्दी से अपने शौहर को सारी बात बताई। उसका शौहर बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा, मैं कहता था ना, मत करो बच्ची के साथ इतना जुल्म। अब क्या होगा बताओ? अब तो सब यही समझेंगे कि हमने ही उसे मारा है। कुएं के अंदर गुड़िया अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी और कुएं के बाहर उसके चाचा चाची परेशान बैठे थे। गुड़िया को वहाँ से जिंदा वापस आते देखकर उसके चाचा चाची दोनों डर गए और भूत भूत चिल्लाते हुए न सिर्फ वहाँ से भागे, बल्कि वो घर ही छोड़कर चले गए। अब गुड़िया अकेले वहाँ रहती मज़े से और सुबह सुबह रोज़ अपने माँ बाप से मिलने जाती और दिन भर अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारती। अब गुड़िया की ज़िंदगी में आराम ही आराम और सुकून ही सुकून था।